الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ کا جو ترجمہ ہے وہ یوں ہے، اور وہ آپ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، فرما دیجئے کہ روح میرے رب کا امر ہے، اور اس میں سے جو تمہیں عطا کیا گیا ہے مگر وہ بہت تھوڑا ہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس حوالے سے جو تھوڑا سا علم ہمیں عطا کیا گیا ہے، ہم سید شاہ محی الدین قادری ویلوری رحمۃ اللہ علیہ کی جو عربی اور فارسی کتاب ہے جواہر السلوک، اس سے استفادہ کر رہے تھے نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے۔ تو روح کے متعلق اس سے پہلے ہم نے 8 تصریحات کی تھی۔ اس کا خلاصہ یوں ہے کہ روح مدبر اور محرک ہے جسم میں، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی اس کائنات کا مدبر اور محرک ہے، جس طرح روح انسانی جسم کی مدبر اور محرک ہے۔ دوسری ہم نے یہ بات کی تھی، جس طرح انسانی جسم میں روح ایک ہی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی طرح اس کائنات کا معبود خالق ایک ہی ہے، اس کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں۔ تیسری بات ہم نے یہ کی تھی کہ روح کی مرضی ارادہ کے بغیر انسانی جسم میں کوئی حرکات و سکنات نہیں ہو سکتی، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی مشیت رضا کے بغیر کائنات کی کوئی چیز بھی دم نہیں مار سکتی۔ چوتھی بات ہم نے یہ کی تھی کہ جب کوئی چیز انسانی جسم میں حرکت کرتی ہے تو روح کو اس کا علم اور شعور ہوتا ہے، اسی طرح کوئی کام ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اس کو علم اور شعور ہوتا ہے، علم ہوتا ہے۔ پانچویں بات ہم نے یہ کی تھی کہ انسانی جسم میں روح سب سے قریب تر ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کائنات میں سب سے قریب تر ہے قربت کے حوالے سے، اپنی تمام ذات و صفات کے حوالے سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ قربت یعنی مسافت جسے کہتے ہیں، قرب و بعد کہہ لیں، نزدیکی اور دوری سے پاک بھی ہے۔ چھٹی بات ہم نے یہ کی تھی کہ جس طرح روح کا وجود سب سے پہلے تخلیق کیا گیا، جسم میں سب سے پہلے ہے، بعد جسم ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ ازل سے ہے، ابد تک رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات ازلی ہیں، کسی وقت میں بھی معدوم نہ تھیں، ازل سے ہیں۔ ساتویں بات ہم نے یہ کی تھی کہ روح کا معلوم نہیں کہ یہ کیا چیز ہے، کس کیفیت میں ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بھی ذات و صفات کیفیت سے منزہ ہیں، پاک ہیں۔ آٹھویں بات جو ہم نے کل کی تھی کہ ہم یہ معلوم نہیں کر سکتے کہ جسم کے کس حصے میں روح کا قیام ہے، یا کس حصے میں زیادہ ہے، کس حصے میں کم ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اس ساری کائنات میں موجود ہے، موجود ہونے کے باوجود ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی ساری صفات ذات ایک جگہ پر کہاں پر ہیں، وہ ساری کائنات میں ہیں، البتہ کہیں اس کی تجلی زیادہ ہوتی ہے، کہیں اس کی کم ہوتی ہے۔ جیسے خانہ کعبہ ہے، حضور کریم علیہ السلام کا روضہ پاک ہے، جنت ریاضت الجنہ ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی پھر مومن ہے، پھر دل ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی جو جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں ساری کائنات میں کوئی شخص معلوم نہیں کر سکتا کہ صرف یہاں ہیں، ساری کائنات میں موجود ہیں، اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ جو ہے، یہ بات سمجھنی چاہیے، زمان و مکان سے منزہ ہے، پاک ہے۔ 9ویں جو بات ہے، 9th، کافی ٹائم 4 منٹ ہو گئے، کوئی بات نہیں، تھوڑی سی پیچھے دہرائی بھی بڑی ضروری ہے سمجھنے کے لیے، پھر آگے ہم آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ 9ویں جو بات کی ہے
حضرت شاہ محی الدین ویلوری قادری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ فرماتے ہیں لما کان الروح فی الجسد لا یحسا ولا یمسا ولا یجسا علمنا انہ منزۃ عن الحس والجس والمس۔ ترجمہ کیا ہے اس عربی عبارت کا کہ جب روح انسانی جسم میں نہ تو محسوس ہوتی ہے اور نہ اسے چھوا جا سکتا ہے اور نہ ہی ٹٹولا جا سکتا ہے، تو معلوم ہوا کہ اسی طرح حق تعالی بھی محسوس ہونے سے پاک ہے، ٹٹولنے سے پاک ہے، چھونے اور مس کرنے سے پاک ہے۔ اب اس کو سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا نور ہے۔ اس نور کو نہ تو کچھ چھو سکتا ہے نہ ٹٹول سکتا ہے، محسوس صفات ہو جاتی ہیں، لیکن وہ ٹاپک ہم آگے انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے۔ تو حق تعالیٰ کو یہاں صرف یہاں تک محدود رہے کہ ہم محسوس بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ محسوس کے لیے بھی ایک حص ہوتی ہے، اس لیے یہاں اور چیز ہے، اس کی تجلیات جو ہیں کل یوم ہوا فی شان، تو ہر لمحے ہر آن ایک نئی تجلی سے جلوہ افروز ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر یہاں سے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جو لوگ کسی چیز کو ٹچ کرنے سے، جیسے روضہ پاک کی جالیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، خانہ کعبہ کا غلاف مبارک ہے، تو اس کو جو لوگ ٹچ کرتے ہیں، چھوتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، یا حجر اسود ہے، تو چونکہ اللہ تعالیٰ جس طرح روح ٹچ مس کرنے سے، ٹٹولنے سے پاک ہے، محسوس کرنے سے پاک ہے، اسی طرح البتہ محسوس کراتی ہے تو روح جو ہے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ محسوس ہونے سے، ٹٹولنے، چھونے اور مس کرنے سے پاک ہے۔ تو اس میں جو لوگ شرک کا فتویٰ دیتے ہیں یا شرک کا میزائل داغتے ہیں وہ غلط ہیں۔ اللہ تعالیٰ چھونے سے، ٹٹولنے سے، چومنے سے پاک ہے۔ تو یہ اصل میں توحید ہے، اصل میں توحید ہے۔ جتنی بھی ہم نے 9 صفتیں کی ہیں یہ توحید کا ہی درس ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم آخری تصریح کریں گے، 10ویں تصریح جو حضرت شاہ محی الدین ویلوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے۔ پھر اس کا سلسلہ جو ہے ہم آگے بڑھاتے جائیں گے۔ روح کے متعلق ابھی کافی درس انشاءاللہ تعالیٰ چلیں گے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کی تجلیات، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی تجلیات سے بہرہ مند کرے اور اپنا عرفان عطا فرمائے۔ ان دروس کا مقصد بھی یہی ہے کہ جس طرح روح کو جسم کا عرفان ہوتا ہے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل ہو جائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔